اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہیں چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کی طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، اور جب یہ پھل دے تو ان کے پھل کھاؤ، جس روز پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور چھوٹے قد سے پیدا کیے اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آٹھ نر اور مادہ پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ 2 مادہ کے پیٹ میں ہے وہ اسے حرام کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے بیان کرو سند کے ساتھ، یعنی سرٹیفکیٹ کے ساتھ۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے ان سے پوچھو کیا اللہ نے دونوں کو نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے مادہ کو، یا 2 بچوں کو؟ 2 بچے مادہ کے پیٹ میں ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے اس کو حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور لوگوں کو جہالت میں گمراہ کر رہے ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں پتہ جو کھانے والے کے لیے حرام ہو، باجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ یہ سبب ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر ذبح کے وقت کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو، پس جو مجبور اور بیکار ہو جائے اور وہ نافرمانی نہ کرے اور نہ حد سے آگے بڑھے تو تمہارا رب بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے یہودیوں پر سب ناخنوں والے جانور حرام کر دیے گئے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ پر لگی ہوئی ہو، یا ہڈی میں ہو، یا ان کے اوجڑی میں ہو، یا سزا ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کے شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم یعنی اللہ یقیناً سچے ہیں۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرمین سے نہ تولے گا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مشرکین تو یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح کافروں نے بھی پہلے رسولوں کی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکا۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل پروف ہے کہ اس کو ہمارے سامنے اللہ کے سامنے ظاہر کرو؟ تم محض صرف خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم صرف قیاس کرتے ہو۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ پس پوری حجت تو اللہ ہی کی راہ پر ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر لے آتا۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان مذکورہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان شہادت کو نہ سنو اور ان کے باطل خیالات پر مت چلو جو ہماری آیت کو تکذیب کرتے ہیں اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے فرما دیجئے، آؤ
اب میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے جو تم پر حرام کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، اور اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کیا کرو، ہم تم کو اور ان سب کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے نزدیک بھی نہ جاؤ، کاش وہ ظاہر ہو یا خفیہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو، ہاں مگر حق پر یہی تم کو تقییدی حکم ہے تاکہ تم خوب سمجھ لو۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جایا کرو مگر اس طرح کہ بہتر ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھو جو وہ رشتہ دار ہی ہو، اور اگر اللہ سے جو وعدہ کیا کرو اس کو پورا کیا کرو، یہ سب احکام تاقیدی ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ دین ہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، سو اسی راستے پر چلا کرو اور دوسرے راہوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دے گی، یہ حکم بھی تاکیدی ہے تاکہ تم ڈرو۔ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھا عمل کرنے والوں پر ہماری رحمت پوری ہو اور یہ سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ملے اور رحمت حاصل ہو تاکہ وہ اپنے رب کی ملنے پر یقین لائیں۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے ایک برکت والی کتاب بنا کر نازل کیا ہے، سو اسی کی اتباع کریں اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے جو دو گروپ تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے میں محض بے خبر تھے۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راستے پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس رب کے طرف سے ایک کھلی رہنمائی اور رحمت والی کتاب آ چکی ہے، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری آیت کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے، جب ہم جلد ہی ان کو جو ہماری آیت سے روکتے ہیں اس روکنے کی سخت سزا دیں گے۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ محض اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جس روز آپ کے رب کی نشانی پہنچے گی، کسی ایسے شخص کو ایمان اس کا کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتے، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کو معاملہ اللہ کے پاس ہے، پھر ان کو ان کے اعمال کے خبردار کر دیں گے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو نیک کام کریں گے تو اس کو 10 گناہ ثواب ملے گا، اور جو برا کام کریں گے تو اس کو اس کے برابر سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرے جینے اور میرے مرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھ کو حکم ہوا ہے، اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو سب بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے
اور ایک دوسرے پر امپورٹنس دی تاکہ تم کو آزمائیں اس میں جو تم کو عطا کی ہے، یقیناً تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔